السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ارطغرل غازی نے جو اپنے بیٹے عثمان غازی کو آخری وصیت کی اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، اس کی نیو رکھی۔ دوستو، مسلمانوں کے عظیم مجاہد نے اپنے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کے نام اپنی آخری وصیت کی۔ دوستو، یہ اس وصیت میں ارطغرل غازی اپنے بیٹے عثمان غازی سے کہتے ہیں، بیٹا مجھے دکھ پہنچا دینا لیکن کبھی شیخ ادی والی کو دکھ مت دینا۔ حضرات اکرام، شیخ ادی والی کون ہیں؟ بہت سے لوگوں نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ شیخ ادی والی کون تھے، پہلے ان کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے۔ شیخ ادا ویلی جو تھے، یہ ترکی کے ایک عظیم بزرگ تھے اور صوفی بزرگ تھے۔ شیخ ادا ویلی کی ولادت سن 1206 عیسوی میں ترکی کے شہر کرمان میں ہوئی۔ آپ ایک بہت بڑے صوفی شیخ تھے۔ آپ کا تعلق عربوں کے بنی تمیم قبیلے سے تھا۔ دوستو، اس قبیلے نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تعلق تھا۔ اگر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہو تو اوپر آ رہے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، شیخ ادا ویلی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے گہرے دوست تھے، اور آپ اکثر ارطغرل غازی سے اسلام اور اناطولیہ یعنی ترکی کے حالات پر بات کرتے اور غازی کی رہنمائی بھی کرتے۔ دوستو، شیخ ادا ویلی کی ترکوں کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی بھی آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ اپنے بیٹے کے نام وصیت میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ حضرات، صوفیہ اکرام سے ترکی کتنی محبت کرتے ہیں، یہ صاف وصیت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ عثمان غازی نے بھی اس وصیت پر پورا عمل کیا اور ہمیشہ شیخ سے رہنمائی حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ کی پالیسیز اور فریم کرنے میں شیخ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے ہمیشہ عثمان غازی کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ عثمان غازی کی تلوار بھی آپ نے ہی ان کو دی۔ جو شیخ عثمان غازی تلوار استعمال کرتے تھے، وہ شیخ ادا ویلی کی دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس عظیم رہنما کا انتقال 1326 عیسوی میں بیلجک، ترکی کا ایک شہر ہے بیلجک، وہاں پہ 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ 120 سال کی عمر میں ترکی کے شہر بیلجک میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو، جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ جو اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں اور صوفی بزرگ اور دیگر اسلامی رہنماؤں کو کافر کہتے ہیں، اور لوگ بھی اسلام سے اور صوفیہ سے دور جاتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج مسلط کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب صوفیہ سے دوری اختیار کر لی تو مسلمان جو ہے وہ پستی اور ذلت کا شکار پوری دنیا میں بنا ہوا ہے۔ ارطغرل غازی کی وصیت میں اسلام اور صوفیہ سے محبت بڑا صاف نظر آتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو وصیت بتاتے ہیں کہ غازی ارطغرل نے جو اپنے بیٹے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی، وہ وصیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں غازی ارطغرل، بیٹا مجھے دکھ پہنچا دینا لیکن کبھی شیخ ادا ویلی کو دکھ مت پہنچانا۔ وہ ہمارے قبیلے کا نور ہیں، انہیں کبھی دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے خلاف چلے جانا لیکن کبھی شیخ کے خلاف مت جانا۔ اگر تم میرے خلاف جاؤ گے تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگر تم شیخ کے خلاف جاؤ گے تو میری آنکھیں کبھی تمہاری طرف نہیں مڑیں گی۔ اگر وہ تمہاری طرف مڑ بھی جائیں گی تو کبھی دیکھیں گی نہیں۔ میرے لفظ تمہارے لیے ہیں، جو میں نے کہا اس پر غور کرو، یہی میری آخری وصیت ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ غازی ارطغرل یہ فرما رہے ہیں وصیت میں کہ بیٹا اگر تم میرے خلاف بھی چلے گئے تو میری نگاہیں
تم سے نہیں پھریں گی، لیکن اگر تم شیخ ادا بیلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چلے گئے، ایک اللہ کے ولی کے خلاف چلے گئے، تو یاد رکھنا کہ میں کبھی تمہیں مڑ کے نہیں دیکھوں گا۔ اگر میں مڑ کے دیکھوں گا بھی تو یہ مت سمجھنا کہ میرے بابا میری جانب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ میری آنکھیں کبھی تمہیں نہیں دیکھیں گی اگر تم نے ایک اللہ کے ولی کی رہنمائی کو چھوڑا یا ان سے بغاوت کری۔ تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، صوفیہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اسلام یہی بتاتا ہے جب تک ہم صوفیہ سے محبت کرتے رہے تو عزت اور کامیابی ہمارے قدم چومتی رہی۔ جب سے ہم نے صوفیہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ مرتد کہنا شروع کر دیا، تب سے آج یہ مسلمانوں کے اوپر پریشانی انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان پریشان حال ہے۔ دعا ہے رب کریم سے، مولا میرے پڑھنے میں یا سننے میں میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہو گئی ہو، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔